نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله جل شأنه في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری معزز و موقر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے موقع اور مناسبت کے اعتبار سے کچھ باتیں عہدہ اور مناصب کے تعلق سے آئیں اور یہ بات رکھنے کی خاص کوشش کی گئی کہ عہدہ اور مناصب دیتے وقت، کوئی ذمہ داری کسی کو سونپتے وقت ہمیں اور آپ کو بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان جو اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے لائحہ عمل، ہمارے لیے دستور، ہمارے لیے نظام اور قانون وہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے جو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شکل میں ہمارے بیچ موجود ہے. اسی طریقے سے بات رکھنے میں اور بات کہنے میں اور کسی کے تعلق سے کوئی پازیٹیو بات کہنے میں یا نگیٹیو بات کہنے میں ہر طرف سے یہ خیال رکھا جانا چاہیے کہ سامنے والے کی عزت اور سامنے والے کی خدمات کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جائے. کسی کے تعلق سے کوئی بات رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کی توہین اور تحقیر کریں، اس کی تذلیل کریں، اس کی بے عزتی کریں، اس کی رسوائی کریں اور ایسے لوگ جنہوں نے ہماری سالوں خدمات کی ہے ان کی خدمات پر ہم پانی پھیر دیں. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے کرم سے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آپ کے سامنے رکھا گیا تھا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کے اس خطبے میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا
کہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے، کسی کو کسی ذمہ داری کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو اس ذمہ دار کا کیا، اس ذمہ دار کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور اس ذمہ دار کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جو اس کے ماتحتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے ذمہ دار کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں۔ جب ہم نے کسی کو اپنا امیر بنا لیا، ہم نے کسی کو اپنا ذمہ دار بنا لیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کسی کو دے دیا، تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں۔ گرچہ بات لمبی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر سے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ باتیں جتنی بھی کی جائے کم ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ذمہ دار کو ذمہ دار بنانے کے بعد اور ایک انسان کو کوئی عہدہ اور منصب دینے کے بعد ہمارے اوپر اس کے تعلق سے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، یعنی رعایا، سماج، قوم، گاؤں اور گاؤں میں بسنے والے افراد، ان لوگوں کے اوپر ذمہ دار امیر کے تعلق سے، ذمہ دار کے تعلق سے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا حق جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے فیصلوں کو قبول کریں اور ان کے فیصلوں پر عمل کریں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر ایک ذمہ دار کے تعلق سے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ایک مسلم رعایا ہونے کی حیثیت سے، ایک جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم سمع و طاعت کا جو ہے کیا نام ہے مظاہرہ کریں اور ان کے فیصلوں کو قبول کریں۔ اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مشہور آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مومنوں کو رہنمائی کر رہا ہے، مومنوں کو گائیڈ کر رہا ہے، مومنوں کے لیے کچھ دستور بیان کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس رہنمائی کو وہی قبول کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اور وہی اس پر عمل کرے گا۔ لہذا اللہ نے کہا، اے وہ مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو تمہارے ذمہ دار ہیں، جو اولو الامر ہیں، جو اولیاء الامور ہیں، جو حکام ہیں، جو امراء ہیں، ان کی باتوں کو تم مانو، ان کے فیصلوں کو تم قبول کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، وجہت نظر کا اختلاف ہو جائے، سوچ کا اختلاف ہو جائے، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت بہترین نظام دیا ہے کہ ہم اور آپ جب ایک آدمی کو ذمہ دار بناتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب معاملہ ہوگا میرے بھائیوں کہ ہم سب بیٹھ کر کے کسی کو گاؤں کی ذمہ داری، کسی کو کسی چیز کی ذمہ داری دیں اور ہم کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ لیں، آپ جو ہے کہ ہم اس کے تعلق سے اقدامات کریں، اور جب ہمارا بنایا ہوا ذمہ دار کوئی فیصلہ لے لے تو ہم اس فیصلے کی مخالفت کریں۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے بندو، سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہماری ایک امیر کے تعلق سے کہ اس کی باتوں کو سنے، فیصلوں قبول کرے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نزلت هذه الآیۃ فی الرعیۃ علیہم ان یطیعوا ولی الامر الا ان یامروا بالمعصیہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علامہ ابن تیمیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ رعیہ کے بارے میں، رعایا کے بارے میں، سماج کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے حکام، اپنے عمراء، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کریں، الا یہ کہ وہ کسی گناہ کے کام کا حکم دے۔ تو گناہ کے کام کا جب کوئی حکم دے
کوئی شریعت کی مخالفت کرنے کا حکم دے، کوئی کسی شرک کو کرنے کا حکم دے، کوئی کسی بدعت کو پر عمل کرنے کا حکم دے تو کہتے ہیں فلا طاعہ، تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت پیاری حدیث میں اصول بیان کیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص ہو، بڑا سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑا عہدے والا ہو، اگر وہ ایسی کوئی بات کہتا ہے، ایسا کوئی فیصلہ کرتا ہے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ السمع والطاعۃ حق علی المرء المسلم فیما احب او کرہ، یعنی ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ بات کو، فیصلوں کو سنے، اس کی پابندی کرے، چاہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو اور چاہے آپ کے مزاج کے خلاف۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بخاری کی حدیث میں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ویسی ہوں، لیکن کبھی امیر کا فیصلہ اس کے خلاف جاتا ہے، یہ فیصلہ ہماری چاہت کے خلاف آیا ہے، اسی فیصلے کو قبول کرنا تو اصل جو ہے اطاعت ہے میرے بھائیوں۔ جب کوئی امیر ایسا فیصلہ کرے جو آپ چاہتے ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ہے، تو اس کو تو ہر کوئی مانے گا، اس کو تو آسانی سے تسلیم کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما احب او کرہ، چاہے آپ اس فیصلے کو پسند کرو اور چاہے آپ ناپسند کرو، لیکن آپ اس کی بات کو مانو۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تک کہ نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، تو جب نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بات ہو گئی میرے بھائیوں کہ ذمہ دار کی اطاعت کرنا، امیر کی فرما برداری کرنا اور جماعت کے فیصلے کو تسلیم کرنا، یہ ایک حق ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے، ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے ہمارے ذمہ داران کے تعلق سے۔ اور دوسرا حق جو عائد ہوتا ہے ہمارے اوپر میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم امیر کی، ذمہ داران کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی توقیر کریں، کبھی بھی ان کی توہین سے بچیں، کبھی بھی ان کی رسوائی سے بچیں، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی عزت پر حرف آئے۔ وہ گاؤں کا امیر ہے، گاؤں کا ذمہ دار ہے، گاؤں کے ذمہ داران ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالفی والجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے، اللہ رب العزت کی تعظیم اور توقیر میں سے ہے کہ آپ ایک بوڑھے مسلمان کی عزت کیجئے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کا سیکھنے والا ہے، قرآن کا جاننے والا ہے، قرآن کا جو ہے علم رکھنے والا ہے، بشرطے کہ قرآن کے تعلق سے انحراف کا شکار نہ ہو، تو ایسے شخص کی عزت کیجئے۔ اور اکرام ذی السلطان المقسط، اور عادل، انصاف پسند، انصاف پرور حاکم اور ذمہ دار اور امیر کی جو ہے عزت کیجئے۔ لہٰذا ان کی عزت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی تکریم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی توقیر، اللہ تعالیٰ کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عزت کے مظاہر میں سے ہے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں ایک عام مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنا، یہ مسلمانوں کسی بھی حالت میں جائز نہیں میرے بھائیوں۔ بتاچے جائے کہ ہمارا امیر ہو، ہمارے گاؤں کا صدر ہو، ہمارے گاؤں کا ذمہ دار ہو، ہماری جماعت کے ممبران ہو، تو میرے بھائیوں ان کی عزت کا خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر اور زیادہ جو ہے فرض بنتا ہے۔ اور ہم اس کا تعلق سے بہت ساری حدیثیں اہل علم کی زبانی سنتے رہتے ہیں، بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کی بھی رسوائی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور سختی سے جو ہے کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خطرناک انجام بھگتنے کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں اور دھمکیاں دی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم امیر کی تعظیم لوگوں کے بیچ میں پھیلائیں، ہم امیر کی عزت لوگوں کے بیچ میں پھیلائیں۔ ان سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو فرشتہ ہے میرے بھائیوں، ہزاروں کا یہ مجمع، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے میں غلطی نہیں کرتا ہوں، مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی کہہ سکتا ہے میرے بھائیوں؟
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، انبیاء کرام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ امیر ہو کہ جو ہے رعایا ہو، کوئی غریب ہو مالدار ہو، کوئی فقیر ہو کہ مسکین ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، میرے بھائیوں ہر شخص سے غلطیاں ہونی ہیں، ہر شخص سے کمیاں ہونی ہیں، اور اللہ کے بندو جو کام کرتا ہے انہی سے تو غلطیاں ہوں گی۔ جو ذمہ داریوں کو اٹھایا، جس کے کندھے پر آپ نے ڈالا اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں نقص اور کمی رہ جائے گی۔ جب آپ نہیں کئی وہ کام کر رہے ہو تو آپ سے کیا کمی ہوگی اور کیا غلطی ہوگی؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں میرے بھائیوں کہ ہم امیر کی تعظیم کو، امیر کی عظمت کو لوگوں کے بیچ پھیلائیں اور لوگوں کے دلوں کو مطمئن کریں، تاکہ ہماری جماعت کا، ہمارے اتحاد و اتفاق کا جو شیرازہ مضبوط رہے اور ہماری جماعت قوی سے قوی تر رہے۔ اس لیے ان کے لوگوں کے بیچ میں امیر کی عزت کو پھیلانا اور امیر کی عزت کو بڑھانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں چوتھی جو ذمہ داری بنتی ہے ہمارے کندھوں پر امیر کے تعلق سے، ذمہ داران کے تعلق سے، عہدے داران کے تعلق سے، کہ ہم ان کے لیے خیر خواہ رہیں۔ خیر خواہ، آپ رعایا ہو، ہم عام آدمی ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم کسی کے ماتحتی میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا امیر سے کوئی تعلق نہیں اور امیر کو ہم کچھ نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ نہیں میرے بھائیوں، امیر کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، نصیحت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث الدین والنصیحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کے دل میں بھلائی کی چاہت ہو، ہر ایک کے لیے یہی دین ہے میرے بھائی۔ آپ کے پڑوسی کے لیے، آپ کے رشتہ دار کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے جو ہے کہ بیوی بچوں کے لیے، آپ کے گاؤں کے ذمہ دار کے لیے، آپ کے علماء کے لیے، آپ کے دوست کے لیے، آپ کے بزنس پارٹنر کے لیے، آپ کے جو ہے گاؤں میں رہنے والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے آپ کے دل میں خیر کا جذبہ ہو، اسی کا نام دین ہے میرے بھائی۔ اگر ہم کسی کے لیے شر چاہتے ہیں، کسی کے لیے فساد چاہتے ہیں، کسی کے لیے برائی چاہتے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی، تو کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور مسلمانوں کے ذمہ داران کے لیے، مسلمانوں کے عمرہ کے لیے، مسلمانوں کے جو ہے مسئولین عہدیداروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس اپنے امیر کے لیے، اپنے ذمہ دار کے لیے کوئی خیر خواہی ہو تو اس کو کیسے پیش کرے۔ خیر خواہی ہم کو کرنا ہے، ہمیں خیر چاہنا ہے، ہمیں امیر کو نصیحت کرنی ہے، ہمیں امیر کو سمجھانا ہے، مگر کیا امیر کو سمجھانا بازار کے چوراہے پر کھڑے ہو کر؟ کیا امیر کی خیر خواہی کو جو ہے روڈ اور سڑکوں پر لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کر کے کہ ایسا کیا ویسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے پاس امیر کے لیے کوئی خیر خواہی ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی رائے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے بیچ میں مت ظاہر کرو، لوگوں کے بیچ میں مت ظاہر کرو۔ آپ اس کو خاموشی سے آؤ، امیر کا ہاتھ پکڑو، پیار محبت کے سامنے اپنی رائے رکھو، اپنی خیر خواہی رکھو، اپنا مشورہ رکھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر امیر آپ کی رائے کو قبول کر لیتا ہے، آپ کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرتا ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی میرے بھائیوں۔ لیکن اس کو فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنانا، اس کو انتشار اور اختلاف کا ذریعہ بنانا، اس کو لوگوں کے بیچ میں جو ہے کیا نام ہے فرقہ بندی اور لوگوں کے بیچ میں فساد کا ذریعہ بنانا، یہ میرے بھائیوں نہیں ہے۔ تو امیر کے تعلق سے کوئی خیر خواہی ہے، آپ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے دل کی بات کو اس کے سامنے رکھو، مشورہ رکھو، رائے رکھو۔ یہ امیر کا معاملہ ہے اور امیر کا حق ہے کہ وہ آپ کے بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس طرح کی حدیثوں کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو آدمی امیر کے کسی مسائل میں چاہتا ہے کہ وہ اس کی نصیحت کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں سرعام
وہ جو ہے اپنے مشورے کو ظاہر کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیر کے پاس جائے اور تنہائی میں اس کو نصیحت اور وصیت کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں اور حالات کیسے بھی ہوں، امیر کے خلاف بغاوت اور امیر سے سرکشی یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بعض حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہمارا امیر ظلم کرتا ہے، ہم سے زیادہ مال وصول لیتا ہے، اور جو اس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، ہم کو مارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر جو حق عائد ہوتا ہے وہ تم ادا کرو، اور اس کے اوپر جو تمہارے تعلق سے حق عائد ہوتا ہے اس کو تم اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہمارا کام سننا ہے، ہمارا کام حکم پر عمل کرنا ہے، ہمارا کام فیصلے پر نافذ کرنا ہے، ہمارا کام امیر کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے میرے بھائیو، ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کو ادا کریں اور اللہ رب العزت سے جو ہے کیا نام ہے اپنے حقوق کو مانگے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے جماعت سے نکلنا، جماعت سے خروج کرنا، جماعت سے بغاوت کرنا، یہ مسلمانوں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جس نے جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدگی اختیار کی، ایک فٹ بھی دور گیا، جماعت سے الگ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو، اسلام کے بندھن کو اتار دیا، یعنی اس نے اسلام کو نکال دیا۔ جماعت اور اسلام یہ دونوں میرے بھائیوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، کیسے؟ جماعت کے ساتھ، ایک ساتھ میرے بھائیوں، افتراق کا شکار نہ ہو جاؤ۔ وہ خوارج ہیں میرے بھائیوں جو اللہ کے کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام لیتے ہیں مگر جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، جماعت پر خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کے حکام پر تلواریں اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم اور آپ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ ہمارا جو لقب ہے اور ہمارا جو امتیازی وصف ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، سنت والے اور جماعت والے۔ نہ تو ہم سنت سے الگ ہوتے ہیں اور نہ تو ہم جماعت سے الگ ہوتے ہیں، تو جماعت کو الگ کرنا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 3058 نمبر پر فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل سوال بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس گناہ کے مرتکب سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سزا سے دوچار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، من رجل فارق الجماعت وعصى امامہ فمات عاصیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جماعت سے جدائی اختیار کر لی اور اپنے امام کی نافرمانی کی، اپنے امیر کی نافرمانی کی اور نافرمانی کی حالت میں مر گیا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پوچھے گا بھی کہ نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے عمرہ کے خلاف بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، اور گرچہ وہ ظلم کا شکار ہو جائیں ہم ان کے لیے نہ بد دعا کریں گے، اور اسی طریقے سے اطاعت سے ہم اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچیں گے، اور اسی طریقے سے اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں جب تک کہ معصیت اور نافرمانی کا حکم نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بنتی ہے، چھٹی ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنے عمرہ کے لیے، اپنے ذمہ داران کے لیے، اپنے عہدیداران کے لیے دعا کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شکایت تو ہم کو بہت ہے کہ ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ دن میں کتنی بار اپنے ذمہ داران اور ولاۃ امور اپنے امیر کے لیے دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں بھلائی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں وہ راستہ دکھا جس سے تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ کتنی دعائیں کرتے ہیں، بد دعائیں تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن دعائیں کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، رعایا بھی اور جو ہے کیا نام ہے امیر بھی، جو امیر
اپنے جو ہے کیا نام ہے قوم کے لیے اپنے لوگوں کو دعائیں دے، اور وہ امیر جو ہے اور وہ رعایا جو اپنے امیر کو دعائیں دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کی سیرت میں نقل کیا جاتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری کوئی دعا قبول ہونے والی ہے، یعنی کوئی فکس معلوم ہو جائے کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے گی، یہ دعا مستجاب ہے، تو میں وہ دعا امیر کے لیے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ جب امیر سدھرتا ہے تو پوری رعایا سدھرتی ہے، گاؤں کے گاؤں سدھرتے ہیں، ملک کے ملک سدھرتے ہیں، اور جب کوئی ایک عام آدمی سدھرتا ہے تو اس کا سدھرنا اس کی ذات تک ہوتا ہے، مگر امیر کا خیر میرے بھائیوں عام ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور ساتویں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں، خیر کے کام میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ ہماری طاقت ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، توحید کے پھیلانے میں، شرک کو مٹانے میں، سنت کو پھیلانے میں، بدعتوں کا خاتمہ کرنے میں، فرائض اور واجبات کی طرف لوگوں کو لانے میں، محرمات سے لوگوں کو بچانے میں، نشہ آور چیزوں سے، زناکاری سے، فحاشی سے، بدکاری سے، ہر قسم کی ظلم زیادتی سے اپنے معاشرہ اور سماج کو پاک کرنے کے لیے ہم امیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی طاقت سے اپنی طاقت کو ملائیں، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ توحید و سنت کا گہوارہ بن جائے، ہمارا معاشرہ اخلاق حسنہ کا گہوارہ بن جائے، ہمارے معاشرے سماج سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جائے، تو ہمارا ان کے اوپر ان کے ساتھ مدد کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو چیز ہے اور یہ 8ویں نمبر ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے امیر کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے کیا نام ہے آپ کی عزت پر کوئی حرف آ گیا ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے تحت انہوں نے کبھی سخت الفاظ استعمال کر دیا ہو، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عفو درگزر کرنا، اعراض کرنا، یہ میرے بھائیوں ہمارے دین کا بہت اہم حکم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا دیں اللہ کے راستے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ الْعَفْوَ، کیا خرچ کرو، معافی خرچ کرو، معافی، خوب معاف کرو، لوگ پڑوسی کو معاف کرو، رشتہ دار کو معاف کرو، مسلمان کو معاف کرو، دوست کو معاف کرو، دشمن کو معاف کرو، اپنے امیر کو معاف کرو، اپنے ذمہ دار کو معاف کرو، بیوی کو معاف کرو، بچوں کو معاف کرو، انسانیت کو معاف کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، خرچ کرنا ہے تو معافی خرچ کرو، اس کو بھی معاف، اس کو بھی معاف، اس کو بھی معاف، کسی سے انتقام، کسی سے جو ہے بدلہ، اور کسی کو سبق سکھانا، اور کسی کو جو ہے اس کو جو ہے دکھانا، یہ الفاظ ایک مومن کے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا موقع آتا ہے تو میرے بھائیو شیطان ہمارے ذہنوں میں سوچ ڈالتا ہے ہم بدلہ لے کے چھوڑیں گے، ہم جو ہے موقع آئے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، سبق سکھائیں گے، ہم دکھائیں گے نہیں، یہ مومن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ شیطانی الفاظ ہیں۔ نہیں، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم نے معاف کر دیا، یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے معاف کر دیا، یہ ہمارا جو ہے رشتہ دار ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ معاف ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم کو اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ تو معاف کرنا، نظر انداز کرنا، اعراض کرنا جہاں تک ممکن ہو، یہ ہمارا وصف ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اپنے امیر سے کوئی ایسی بات دیکھی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ جو ہے صبر کرے، اور اسی طریقے سے کیونکہ اگر وہ جماعت سے نکلتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بارش بھی اگر جماعت سے ہٹ گئے نا تو ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ایک ذمہ دار کی کیا ذمہ داری بنتی ہے رعایا کے تعلق سے، اس کے سر پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں نے 8-9 نکات میں نوٹ کیا ہے، وقت نہ ہونے کی انشاءاللہ کی وجہ سے اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.